زور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ آئے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور اس کی 28 اور 29 سے 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 28 اور 29 آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین، ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں آج اس خوبصورت دن کے لیے، جو عید پینتیکوست کا دن آج ہماری زندگی میں آیا، تاکہ ہم روح القدس کے بارے میں بہتر طور پر سمجھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں۔ سو آئیں ایک بار پھر ہم اپنی آنکھیں اپنے خداوند کی طرف لگائیں گے اور چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خداوند تیرا پاک روح خداوند کثرت کے ساتھ تیرے کلام کو نازل کرے، اور آج تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب سیکھنے والے ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوست کا دن جو ہے، مسیح خداوند جب زندہ ہوئے تو 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور شاگرد بڑی خوشی کے سے بھرے ہوئے تھے، اور خدا کے کلام کو وہ دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرنے کے لیے بڑے تیار تھے۔ جب وہ جاتے ہیں یروشلم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے خداوند کے کلام کی جیسے منادی کی اور بدروحوں کو ڈھانٹا تو بدروہیں چلی گئیں، بیمار اچھے ہوئے، اور وہ یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بڑی خوشی سے بھرے ہوئے کہنے لگے کہ خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، ہاللیلویا۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ تم اس بات سے خوش نہ ہو، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر کتاب حیات کے اندر درج گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ہاللیلویا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اور شہروں میں بھی جائیں تاکہ مسیح کی گواہی دیں۔ لیکن یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا کہ تم یہی ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، تم یہاں سے باہر نہ جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام وہ مقدسین جو رسولوں کے اعمال، اس کے 2 باب کے اندر ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ پہلے باب میں تمام شاگرد 120 کی جماعت، جس میں مقدسہ مریم بھی شامل ہیں، وہ مرکز کے بالا خانہ پر 10 دن تک دعا میں ٹھہرے رہے، تاکہ خدا کے پاک روح کو، اس کے مسا کو جو خدا نے وعدہ کیا تھا، جو یہ یوئیل کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اس کو کیا کرے، نازل کرے۔ اور 50ویں دن جو ہے وہ روح القدس نازل ہوا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم ان زندگیوں کو، ہم ان شخصیات کو دیکھتے ہیں جن کو خدا نے مسح کیا، جن کو خدا نے چنا،
جو نبی تھے خدا کا پاک روح صرف انہی پر نازل ہوتا اور وہ خدا کے پاک روح سے بڑھ کر کچھ اور ہی ہو جاتے تھے، زور آور ہو جاتے تھے۔ مقدس داؤد ہو گیا، سول ہو گیا اور جدون ہو گیا اور بہت سارے انبیاء ہیں، وہ اس مسئلہ سے وہ کیا ہے معمور رہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن یہ جو پرانے عہد نامہ کے اندر جو وعدہ ہے کہ میں اپنا روح ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، اب اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ نبی ہے، اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ صرف بادشاہ ہے یا وہ کاہن ہے، بلکہ کس پر ہے؟ ہر فرد بشر پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا۔ تمہارے بیٹی بیٹیاں نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں لکھا ہے کہ غلاموں پر اور لونڈیوں پر بھی وہ اپنے روح کو نازل کرے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی اس عظیم محبت کو ہم اس مقدس کلام میں سے جب دیکھتے ہیں تو خدا ہر ایک سے جو پیار کرتا ہے اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ وہ غلاموں پر، وہ لونڈیوں پر، وہ بوڑھوں پر، وہ جوانوں پر، وہ بیٹیوں بیٹوں پر، سب پر اپنے پاک روح کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ آج ہم اس کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس بنا پر خدا نے اپنی اس محبت کو ظاہر کیا؟ خدا اپنے اس وعدہ کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح بھی روح القدس سے بھرا ہوا جو ہے وہ جب لکھا ہے کہ یوحنا کے پاس گئے تو یوحنا کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا تیار ہوں، اور لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے یہ گواہی دی کہ میں اس پر کبوتر کی مانند روح القدس کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح بھی اس مسئلہ سے جو ہے وہ معبور ہوئے، کبوتر کی صورت میں ان پر روح القدس کا کیا ہے نزول ہوا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب کو مسیح اپنے اس مسئلہ سے، اپنے اس روح القدس کی حضوری سے وہ سب کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ معبور کرنا چاہتا ہے، ہر ایک پر نازل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو صرف کون حاصل کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ مانگتے تو سبھی ہیں، کہتے تو سبھی ہیں کہ خدا تو ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، لیکن کون لوگ ہیں صرف وہ پائیں گے اس مسئلہ کو؟ لکھا ہے مسیح خدا نے کہا ہے اگر تمہارے بیٹے روٹی مانگے تو کیا تم اسے پتھر دو گے؟ اگر مچھلی مانگے تو کیا تم اسے سانپ دو گے؟ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں اپنے مانگنے والوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو روح القدس کیوں نہ دوں گا؟ مسیح خداوند تو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہی ہے، رسمی ہے، تو پھر ہم کبھی بھی خدا کے اس مسئلہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آئے یوحنا 14 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں۔ یوحنا کے انجیل 14 باب اس کی 15ویں آیت۔ لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی،
کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ چھانتی ہے، تم اسے چھانتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہلیلویا۔ نمبر 1 کہ وہ زندگیاں جو خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہیں۔ نمبر 2 وہ زندگیاں جو اس کے حکموں پر عمل کرتی ہیں۔ اگر صرف محبت ہی ہے تو ہم عمل نہ کریں، خدا کے حکموں کو فالو نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا ان کے پاک کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہوں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوں تو خدا ان سب کو اپنے پاک سے معمور کرنا چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہلیلویا۔ سو اس لیے ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ان وجوہات کو جانیں گے کہ خدا کی اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا ہم سے کیسا پیار کرتا ہے، خدا ہمیں اپنے پاک روح سے کیوں معمور کرنا چاہتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1 شاگردوں کے دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کو جب کہا گیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے ہو، تو کیا وجہ تھی؟ ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ شاگرد جو خدا کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر ابھی تک وہ روح القدس کی قدرت، روح القدس کی پاور نہیں تھی، جس وجہ سے ان کے اندر ہمیں بزدلی، سستی، کاہلی، لاپرواہی نظر آتی ہے کہ مسیح غلام جب زندہ ہوئے تو انہوں نے کیا کر دیے؟ دروازے بند کر دیے۔ ان کی زندگیوں کے اندر خوف تھا، لیکن اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہو، خدا کے اس وعدہ کا انتظار کرو۔ وہی پطرس جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 بار انکار کرتا ہے، لیکن رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہے اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو کیا ہوا؟ آسمان سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر نازل ہوئی اور ہر ایک پر آ ٹھہری، اور ہر ایک جو ہے وہ روح القدس سے بھر کر غیر زبانیں جو ہے بولنا شروع کر دی۔ ہلیلویا۔ زور سے کہیں گے ہلیلویا۔ تو خدا نے اپنے اس وعدہ کو وہاں پر پورا کیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پطرس جو پہلے ایک لونڈی سے چھپ رہا تھا، ایک لونڈی کے سامنے انکار کر رہا تھا، میں اس یسوع کو نہیں جانتا، تو کس کی بات کرتی ہے، میں کوئی نہیں سمجھتا کہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہی پطرس سب سے اوپر آگے کھڑا ہو کر کن کو مخاطب کرتا ہے؟ اے اسرائیلیوں سنو، تم نے جس یسوع کو مصلوب کیا، تم نے جن کے ہاتھوں پاؤں کو چھیدا، تم نے اسے مارا، وہی یسوع ہماری خاطر جو مرا اور دفن ہوا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہلیلویا۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ تو پطرس کیا کہتا ہے؟ ہم کوئی تازہ مے کے نشہ میں نہیں ہیں، ہم تو اسی یسوع کی منادی کر رہے ہیں، ہم تو اسی یسوع کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ اس کے اس پہلے وائس میں ہم دیکھتے ہیں تو 3000 لوگ جو ہیں مسیح پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور جو کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ ہلیلویا۔ تو ہم نے جانا کہ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں دلیری عطا کرتا ہے، وہ ہمیں قوت عطا کرتا ہے۔ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف روح القدس غیر زبانیں بولنے کے لیے ہے۔ اکثر لوگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بس غیر زبان مل گئی ہے تو یہی روح القدس ہے۔
اس کے ساتھ اس کے وعدے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں قوت کا لباس ملے، کیونکہ ابلیس جو شیر ببر کی طرح تھاڑتا ہے، جو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اگر وہ قوت اندر نہیں ہوگی تو وہ گمراہ کر سکتا ہے، وہ غالب آ سکتا ہے. لیکن جب خدا کے پاک روح کی قدرت، روح القدس کی حضوری، روح القدس کی معموری ہوگی تو ہم اس پر غالب آئیں گے. ہم اس پر غلبہ ہی حاصل نہیں کریں گے بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے. مددگار کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا، رہنمائی کرنے والا. ہمارا استاد یوحنا کی انجیل اس کی 14 باب اس کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے بارے میں مددگار کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے. مسیح خداوند کہتے ہیں کہ میں نے جو باتیں تم سے کہی ہیں وہ تمہیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا، وہ تمہیں سکھائے گا. مسیح خداوند نے کیا کہا کہ میرے نام کی خاطر لوگ تم کو عدالتوں میں رکھے دیں گے اور فخر کریں گے کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب تم عدالتوں کے اندر پیش ہو تو یہ نہ سوچنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ خدا کا پاک روح ہے جو تم میں ہو کر گواہی دے گا تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. ہاللیلویا. تو اس لیے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے، ہمارا استاد ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں خدا کا کلام بھی جو ہے وہ سمجھاتا ہے. جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، جب ہم خداوند کے پاک روح کو کہتے ہیں کہ خداوند تو اس کلام کو ہمیں سمجھنے کا فضل دے، اس کلام کو جو ہے میرے لیے کھول دے، تو خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھول دیتا ہے. ہاللیلویا. اور کلام کی وہ گہری باتیں وہ ہماری زندگی میں ایسے کھلتی جاتی ہیں اور ہم سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے پاک روح جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، وہ ہمیں سب باتیں سکھائے اور مسیح کی ان باتوں کو کیا کرے؟ یاد کرائے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس آزاد کرتا ہے. روح القدس آزاد کرتا ہے. کس سے آزاد کرتا ہے؟ ہر ایک چیز سے آزاد کرتا ہے. بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، شیطان سے آزاد کرتا ہے، مشکلوں سے آزاد کرواتا ہے. ہاللیلویا. حوالہ دیکھیں کہ 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم خدا کی ورشپ کرتے ہیں، اس کے پاک روح کی حضوری کو مانگتے ہیں، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دعا بھی ان کے لیے نہیں ہوتی. ورشپ کے دوران ہی کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ شفا پا جاتے ہیں. ورشپ کے دوران ہی خدا انہیں آزاد کر دیتا ہے. ورشپ کے دوران ہی ابلیس کے بندھن ٹوٹتے ہیں اور لوگ سلامتی حاصل کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں ہو تاکہ کوئی بھی ابلیسی بندھن جوا جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر نہ ٹھہر سکے، بلکہ خدا ان کے مسا کے ساتھ اس کی قدرت کے باعث، اس کی حضوری کے باعث سے وہ بندھن اور جوے ٹوٹتے جائیں. ہاللیلویا. اور پھر ہم چوتھے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ روح القدس زندگی بدل دیتا ہے. روح القدس زندگیوں کو بدل دیتا ہے. وہ زندگی ویسی نہیں رہتی. ہم کلام مقدس کے اندر دیکھیں سول جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن
रस्ते में उसको सैमुएल मिल जाता है और वो उसे क्या करता है, बादशाह होने के लिए ब्लेस करता है और उसे वो तरबियत करता है, नसीहत करता है कि तूने ऐसे ऐसे जाना है, इस तरह से तुमको शख्स मिलेंगे और तुम उनके साथ इस तरह से चलना। और लिखा है कि जब तुमने वो नबियों के ग्रुप जो आएगा और उनके साथ तू मिल जाएगा तो खुदा की रूह तुझ पर कसरत के साथ नाज़िल होगी और तू बदल कर और ही हो जाएगा। हालेलुया। तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। वो भी क्या करता है, उसके मसद से बन जाता है। जैसे दूसरे अंबिया ज़ादे जो है, नबी जो है, वो नबूवत कर रहे होते हैं, गैर ज़बाने बोल रहे हैं, वैसे ही साउल भी वो क्या कर रहा है, गैर ज़बाने बोल रहा है, खुदा के मसद से भर गया है। इसलिए लिखा है कि वहाँ से कहावत चली, क्या साउल भी अंबिया ज़ादों में से नहीं है। आज हम भी देखें कि हम खुदा के पाक रूह को इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी बदल दे। ना सिर्फ हम बीमारियों से रहाई के लिए खुदा के पाक रूह को हासिल करें, ना ही हम सिर्फ अपनी से रहाई के लिए जो है वो खुदा के पाक रूह को मांगे, बल्कि क्या करें, अपनी जिंदगी की तब्दीली के लिए भी खुदा के पाक रूह को मांगे। खुदा का पाक रूह है जो हमारी सोचों को बदल देता है। खुदा का पाक रूह ही है जो हमारे दिल को बदल देता है। खुदा का पाक रूह ही है जो हमारी गुफ्तगू को, हमारे सारे किरदार को यीशु की मानद बनाने का फजल अता करता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि रूह कुदस ज़रूरी है और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं, खुदा अपनी मोहब्बत को हर एक फर्द बशर पर जाहिर करना चाहता है कि वो उसके पाक रूह को हासिल करे। जिन्होंने उस पर ईमान लाया, जिन्होंने उसकी मसलूबियत पर ईमान लाया, जिन्होंने उसके खून के वसीला से अपने गुनाहों को पाक और साफ हुए, गुनाहों से रहाई पाई, उन्हें चाहिए कि वो उसके मस्सा से भी भर जाएं। इसलिए तो कहा कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। इसलिए रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वो हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। और फिर हम ये देखते हैं कि रूह कुदस जब हमारी जिंदगी को बदल देता है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर वो फल भी आते हैं। एक दरख्त है, अगर उस दरख्त के ऊपर फल नहीं है तो हम नहीं पहचान सकते कि ये कौन सा दरख्त है। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना चाहता है। तो अगर हमारी जिंदगी में वो फल ही ना हो तो क्या हम रास बास नजर आ सकते हैं? खुदा के खादम वो बताते हैं कि मैं चर्च के अंदर एक मैसेज दे रहा था, तो जब मैसेज दे रहा था तो मेरे सामने एक बहन थी, बड़ी जोर से वो जोश के साथ वो गैर ज़बान में दुआ कर रही थी, बड़े मस्सा से वो ममूर थी। लेकिन जैसे ही चर्च खत्म हुआ तो बाहर वो गली में गए तो उनके बच्चों की आपस में लड़ाई हुई। तो बहन जो है वो इस अंदाज में, ऐसी क्लासिकल अल्फाज में वो जो है वो ऐसी उनको सलवातें दे रही हैं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं जो एक आम इंसान भी जो है वो नहीं कर सकता। तो वो खुदा के खादम कहते हैं कि मैंने जब देखा, मैंने गौर से देखा, कहते हैं कि मैं वहां से भी पीछे हट गया। कह रहे कि मुझे शर्म आई कि ये चर्च से अभी आए हैं और आते ही इसका ये रवैया है, ये इसकी गुफ्तगू है, ऐसा इसका किरदार है। तो मेरे शिशु, खुदा का पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में रूह कुदस के फल भी हों। हमारी वो पुरानी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर वो बातें जो पुरानी थी
وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ خدا ہماری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، خدا ہمارے کردار کو بدلنا چاہتا ہے، خدا ہماری سوچوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنا پاک روح ہر ایک فرد بشر پر نازل کرنا چاہتا ہے۔ تو لکھا ہے روح القدس کے پھل، جب ہم اس کے مسا کو حاصل کرتے ہیں، جب روح القدس کی حضوری، اس کی معموری ہماری زندگی میں ہوتی ہے، تو یہ 9 پھل جو ہے یہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ کون سے 9 پھل ہیں؟ گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں، مگر روح کا پھل محبت، پہلا پھل کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت بہت سی باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ جب زندگی کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا ہو یا بڑا پرایا ہو، وہ بڑا جو ہے کسی وجہ سے ہمارے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تربیت کے لیے بولا ہوگا۔ پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ نہیں کیا وجہ تھی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، خدا اسے برکت دے۔ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسے اندر نہیں جایا کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے روح القدس کا پھل محبت ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے پیار کرو۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہو تو کون سا بڑا کام کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس لیے روح القدس کا پہلا پھل جو ہے محبت ہے۔ جب محبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم سب کچھ جو ہے وہ سہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ لگن برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہاللیلویا۔ دوسرا پھل خوشی، وہ کبھی مایوس نہیں رہتے، ان کی زندگی میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہوہ یری ڈونٹ وری۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنی ساری فکر مجھے دے دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دے کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ اس لیے ایماندار کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، نہ برے حالات کا، نہ کسی اور ایسی بات کا، بلکہ وہ اپنا بھروسہ اپنے خدا پر رکھتا ہے۔ اگر کرائسس بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، پریشانی بھی ہیں، تو خدا پر وہ چھوڑتا ہے کہ میرا خدا ہی میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ وہ خدا کی خوشی سے وہ بھرے رہتے ہیں۔ اور تیسرا پھل اطمینان، مسیح خداوند نے بھی کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان یہ چاہتا ہوں۔ یہ روح القدس کا پھل ہے، وہ ان کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بے چینی نہیں ہوتی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے بے چین روحیں ہوتی ہیں جن کو کبھی چین نہیں ملتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سب جگہ پر وہ ایسے گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا کا اطمینان جن کی زندگی میں ہوتا ہے وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، وہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تحمل، برداشت کرنا، سہ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ روح القدس کا پھل ہے۔ ایماندار کی زندگی میں اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے وہ انہوں نے خود بھی کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے صلیب کے اوپر کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور پھر مہربانی، وہ دوسروں کے ساتھ
وہ بھلائی کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ برا کرے لیکن وہ ان کے ساتھ ہمیشہ مہربانی سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ہم خدا کو دیکھیں، خدا بھی ہم سے کیسی مہربانی کے ساتھ پیش آیا، وہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو وہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنی محبت کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکی، وہ زندگی نیکی کرنے والی ہو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے والی ہو، دوسروں کے ساتھ وہ برا نہ کرنے والی ہو، چاہے اس کا اپنا نقصان ہو جائے لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کے دل آزاری نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہلیلویا۔ ایمانداری، کہ وہ ایماندار ہوتا ہے اپنے کام کاج کے اندر، اپنے سارے کاموں کے اندر وہ ایماندار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایماندار کا مطلب ایمان کے ساتھ وہ چلتا ہے، بدنیتی نہیں کرتا، اس کے اندر دھوکہ بازی نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور حلم جو ہے وہ بڑی حلیمی کو، فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے کیا کہا، میری مانند بنو جیسا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ اسی طرح ایماندار کو جو ہے اسی طرح حلم بھی اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور آخری اور نواں پھل جو ہے وہ کیا ہے، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے، یہ میڈیسن آپ نے کھانی ہے لیکن اس کے ساتھ پرہیز کیا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ نمک استعمال کرنا ہے، اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جی بڑا گوشت کھانا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ٹیبلٹ دیتا ہے تو وہ گولی کھا کر آتے ہیں، یا شوگر ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، تو وہ آ کر وہ ٹیبلٹ بھی کھاتا ہے اور وہ ساتھ وہ میٹھی چائے یا مطلب کہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ نمک کا بھی استعمال کرتا ہے، گرم چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو میڈیسن اس کی زندگی میں اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اس کے لیے نقصان کا باعث کرے گی۔ اسی طرح خدا اس زندگی کو جس کو وہ چینج کرتا ہے، جس کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے، جس کو وہ اس دنیا سے الگ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے پرہیز کریں، ایسی بری صحبتوں سے وہ باز رہیں، ایسے لوگ کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو جو ان کی روحانیت کو بھی خراب کر دے۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ پس تم رفاقت رکھنے، دعا کرنے، روٹی توڑنے اور تعلیم پانے میں مشغول رہو۔ ہلیلویا۔ تو یہ روح کے پھل ہیں، اور خدا اپنا روح اس لیے ہر فرد بشر پر نازل کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی رہنمائی کو حاصل کریں، اس کے روح القدس کی معموری کو وہ حاصل کریں۔ اور وہ جب اس دنیا کے برے حالات کے اندر، گمراہی اور افراتفری کے دور کے اندر ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بدعتی تعلیم پیدا ہو چکی ہیں، ایسی بدعتیں نکل چکی ہیں جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اور خدا کا پاک روح ہے کہ ہمیں ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہی ہے جو ہمیں ان سے لڑنے کا فضل عطا کرتا ہے، ابلیس کی ساری قدرت پر ہمیں غلبہ عطا کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہی ہے جو ہمیں اپنے کلام کے بارے میں سکھاتا ہے، ہمیں اپنا زور عطا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا اپنا روح ہر فرد بشر پر وہ نازل کرنا چاہتا ہے تاکہ جوان اور جو ہے وہ رویا دیکھیں، بیٹے بیٹیاں نبوت کریں، اور غلام لونڈیاں جو ہیں سب جو ہے اس کے پاک روح سے معمور ہو جائیں۔ ہلیلویا۔ زور سے کہیں گے ہلیلویا۔ تو آج کون کون ہے جو خدا کے پاک روح سے معمور ہونا چاہتا ہے؟ جنہوں نے پاک روح کا مسا حاصل کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن معمولی وہ چیز ہوتی ہے اس کے اور زور کو حاصل کرنا اور اس کی قدرت کو حاصل کرنا۔ جنہوں کو خدا کا پاک روح نہیں ملا وہ بھی دعا کرے تاکہ خدا
ہم آپ کی زندگی کے اندر یہ روح القدس کے پھل نازل کریں، یہ بلیسنگ لائے، خدا آپ کو قوت بخشے، خدا آپ کو زور بخشے، خدا آپ کو اپنے روح القدس کی حضوری سے معموری سے معمور کر کے اپنی اس کے ان بندروں سے جکڑوں سے وہ کو آزاد کرے اور اس کی محبت پہ آگے بڑھتے جائیں۔ سو آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو، اس کی معموری کو، اس کے مسا کو مانگیں گے۔ ہر ایک آنکھ اپنے خداوند کی طرف لگ جائے، غیر زبانوں کے اندر اپنے خداوند کی حضوری کو، اس کی معموری کو، اس کے مسا کو مانگے۔ ہم نے جانا ہے کہ خدا کا پاک روح نہ صرف ہمیں غیر زبانیں بولنے کے بارے میں ہماری مدد کرتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ آئیں غیر زبانوں میں بھی آپ دعا کریں تو اپنے خدا سے بات کریں، کیونکہ اس وقت ہم اپنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ لگائے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں، بلکہ اپنے خدا کی طرف لگائیں، اپنے خدا سے باتیں کریں، اس کی حضوری کو مانگیں، اس کی معموری کو مانگیں، اس کے زور کو مانگیں، اس کی مسا کو مانگیں۔ ہاللیلویہ۔